بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کے 29ویں حصے بعنوان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح تھا، جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے عبداللہ بن جداد تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جداد کے 100 غلام تھے، ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جداد نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکہ سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ تک بھی پہنچی، ایمان لے آئے، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی۔ وہ فوراً عبداللہ بن جدان کے پاس آئے اور اس سے بولے، تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے، تمہارے غلام بلال نے آج ایسا کیا ہے۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ عبداللہ بن جدان نے فوراً قریش کو 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا۔ اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کا وقت سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بن جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ پر سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب جا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزیٰ کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تک آ کر عبداللہ بن جدان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھائرنے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کے خوفناک سزائیں دی جا رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟
उमय्या बिन खलफ ने जलकर कहा, तुम ही ने इसे खराब किया है, इसलिए तुम ही इसे निजात क्यों नहीं दिला देते। उसकी बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बोले, मेरे पास भी एक हबशी गुलाम है, वो इससे ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे ही दीन पर है, मैं उनके बदले में तुम्हें वो दे सकता हूँ। ये सुनकर उमय्या बोला, मुझे ये सौदा मंजूर है। जो सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपना हबशी गुलाम उसके हवाले कर दिया। उसके बदले में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को ले लिया और आजाद कर दिया। सुबहान अल्लाह, क्या खूब सौदा हुआ। यहाँ ये बात जान लेनी चाहिए कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का हबशी गुलाम दुनिया के लिहाज से बहुत कीमती था। ये भी कहा जाता है कि उमय्या बिन खलफ ने गुलाम के साथ 10 ओकिया सोना भी तलब किया था और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसका ये तालबा भी मान लिया था। चनाचे आपने उसे एक यमनी चादर और कुछ सोना दिया था। साथ ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उमय्या बिन खलफ से फरमाया था, अगर तुम मुझसे 100 ओकिया सोना भी तलब करते तो भी मैं तुम्हें दे देता। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के अलावा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने और भी बहुत से गुलाम मुसलमानों को खरीद कर आजाद फरमाया था। ये वो मुसलमान गुलाम थे जिन्हें अल्लाह का नाम लेने की वजह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था। इनमें एक हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की वालदा हमामा रजी अल्लाह अन्हा थी। दूसरे अमर बिन फहीरा रजी अल्लाह अन्हु थे। इन्हें अल्लाह का नाम लेने पर बड़े बड़े सख्त अजाब दिए जाते। ये कबीला बनी तीम के एक शख्स के गुलाम थे। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का रिश्तेदार था। आपने अपने रिश्तेदार से खरीद कर इन्हें भी आजाद फरमाया। तीसरे साहब अबू फकीया रजी अल्लाह अन्हु थे, जो सफवान बिन उमय्या रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम थे, जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के साथ ही मुसलमान हुए थे। सफवान बिन उमय्या रजी अल्लाह अन्हु भी इब्तिदा में मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे। वो फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए थे। एक रोज उन्होंने हजरत अबू फकीया रजी अल्लाह अन्हु को गरम रेत पर लिटा रखा था। ऐसे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उस तरफ से गुजरे। उस वक्त सफवान बिन उमय्या रजी अल्लाह अन्हु ये अल्फाज कह रहे थे, इसे अभी और अजाब दो, यहाँ तक कि मोहम्मद यहाँ आकर अपने जादू से इसे निजात दिलाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त सफवान बिन उमय्या रजी अल्लाह अन्हु से उन्हें खरीद कर आजाद कर दिया। इसी तरह जुनैरा रजी अल्लाह अन्हा नामी एक औरत को मुसलमान होने की बुनियाद पर इस कदर खौफनाक सजाएं दी गईं कि वो बेचारी अंधी हो गई। एक रोज अबू जहल ने उनसे कहा, जो कुछ तुम पर बीत रही है ये सब लातो गुस्सा कर रहे हैं। ये सुनते ही जुनैरा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, लात और उज़्ज़ा ना कोई नफा पहुंचा सकते हैं ना कोई नुकसान। ये जो कुछ हो रहा है आसमान वाले की मर्जी से हो रहा है। मेरे परवरदिगार को ये भी कुदरत है कि वो मुझे मेरी आंखों की रोशनी लुटा दे। दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उनकी आंखों की रोशनी अल्लाह ताला ने लुटा दी थी। इस बात का जब काफिरों को पता चला तो वो बोल उठे, ये मोहम्मद की जादूगरी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें भी खरीद कर आजाद कर दिया। आपने जुनैरा रजी अल्लाह अन्हा की बेटी को भी खरीद कर आजाद किया। इसी तरह निहादिया नाम की एक बादी थी, उनकी भी एक बेटी थी। दोनों वलीद बिन मुगीरा की बादियां थी। उन्हें भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आजाद कर दिया। आमिर बिन फहीरा की बहन और उनकी वालदा भी ईमान ले आई थी।
یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی بادیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کی دل جوئی فرماتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، وہ بزرگ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا۔ اب آگ کو ہلکا خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔